بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن معزز علماء کرام بزرگان دین پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سامنے بیٹھی ہوئی نونہال طالبات بچے اور بچیاں دوستوں میں کوئی تقریر کے لیے بیٹھا نہیں ہوں آپ کو تقریر سننی ہے بعد میں اور ڈرامہ وغیرہ بھی دیکھنا اور سننا ہے میں مولانا عبدالخالق صاحب اور ان کے بیٹے اور دیگر لوگوں نے مل کر چھوٹی چلمارا کی دھرتی میں مدرسہ حلیمیہ للبنات لیڈیز کے لیے ایک اچھا مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اس لیے مولانا عبدالخالق صاحب قابل مبارکباد ہیں اور ان کے رفقا جن لوگوں نے بچیوں کی تربیت و تعلیم کے لیے یہ عظیم ادارہ کا قیام عمل میں لایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ایک ایک مدرسہ بچیوں کے لیے مدرسہ حلیمیہ للبنات کی طرح سے اگر مدرسہ قیام عمل میں آ جائے تو بہت بڑا اچھا کام ہوگا تعلیم کا کام بہت آگے بڑھے گا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں اور نونہال بچیوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا اونچا مقام دیا ہے لیڈیز کو بہت بڑا اور اونچا مقام دیا ہے یہ مقام دنیا کے کسی دھرم نے نہیں دیا ہے جو مذہب اسلام نے دیا ہے ابھی آپ اس سے پہلے والے ڈرامہ میں قرآن لے کر کے بچی کھڑی تھی اور قرآن کی عظمت پر ڈرامہ پیش کر رہے تھے آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب نے عورتوں کو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام دیا ہے اتنا اونچا مقام دنیا میں کسی دھرم نے نہیں دیا ہے دو بات پیش کرتا ہوں پہلی بات قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لڑکیوں کو زمین میں مکان میں کھیت و کھلیان میں ہر چیز میں باپ سے حصہ ملے گا دنیا میں کوئی بھی دھرم ہندو دھرم عیسائی دھرم سکھوں کا دھرم بدھسٹ کا دھرم جین کا دھرم کسی بھی دھرم میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ لڑکیوں کو عورتوں کو بھی زمین میں حصہ دیا جائے گا میری بچیوں سمجھ رہے ہو نا کسی بھی دھرم میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مذہب اسلام قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو بھی عورتوں کو بھی مال میں زمین میں جائیداد میں حصہ ملے گا حتیٰ کہ جو آدمی اپنے بیٹا کو حصے میں زمین دے ڈیل میں گھڑاری میں بھاگ دے اور بیٹی کو نہ دے وہ گنہگار ہوگا ان کا سب عمل اللہ رائے گا وہ بیکار کر دے گا اس لیے بیٹیوں کا اونچا مقام مذہب اسلام نے زمین دے کر دیا ایک بات دوسری بات رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے سمجھ رہے اور اس مہینے میں اگر کسی لیڈیز ہماری ماں بہنوں کو ماہواری آ جائے تو روزہ نہیں رکھے گی لیکن روزہ قضا کرے گی روزہ قضا کرے گی مطلب بعد میں رمضان کے بعد اس روزہ کو رکھے گی اور اس حال میں نماز معاف ہے نماز کیا ہے معاف نماز بغیر پڑھے آپ کا ثواب یہ جملہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ سارے مولویوں کی زبانی تقریر میں سنتے آ رہے ہیں ہماری ماں اور بہنیں کہ آپ کو کثیر تعداد میں جہنم پہ جلتے ہوئے دیکھا ہوں تم لوگ صدقہ کرو وغیرہ وغیرہ تو ہماری ماں یہ سمجھتی ہے کہ اسلام میں
عورتوں پر صرف نظام ہی ٹائٹ کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ گنتے جائیے آپ کو اونچا مقام مذہبی اسلام نے دیا ہے۔ ماہواری جب ہوتی ہے عورتوں کو تو ہندو دھرم میں، دوسرے دھرم میں کیا کیا جاتا تھا معلوم ہے؟ ایک ندی کے کنارے، جھیل کے کنارے بڑے بنا کر، مچان بنا کر کے لیڈیز کو رکھ دیا جاتا تھا۔ جب حیض سے، ماہواری سے پاک ہوتی تو اس کے بعد ان کو غسل دلا کے لایا جاتا۔ میرے نبی نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، حالت ماہواری میں بھی عورت گھر میں رہے گی، کھانا بنائے گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے گی۔ یہ مذہبی اسلام نے اونچا مقام ہے۔ تیسرا اونچا مقام، پہلے زمانے میں عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ گار دیا جاتا تھا۔ دلیل، ہندو دھرم کے مشہور آدمی جن کا بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد رکھا گیا، قیس بن عاصم۔ یہ قیس بن عاصم اپنی 13 سال کی بیٹی کو گڈھا کھود کر زندہ گار دیا تھا۔ یہ کس نے؟ ہندو دھرم میں۔ اور کیا کیا تھا؟ ابو دردہ نامی آدمی مکہ میں کافر تھا، مشرک تھا، ہندو تھا، اس نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ وہ دھرم کی بات۔ لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، آپ نے اعلان کیا کہ جس نے 3 بیٹی کو پالا، پوشا اور پڑھایا، لکھایا، پھر اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، ان 3 بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ دنیا میں کسی بھی دھرم میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں۔ آج سرکار نعرہ لگا رہی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، یہ منہ میں زبانی دعویٰ ہے، لیکن مذہب اسلام نے آج سے 1650 سال پہلے کہہ دیا کہ بیٹی کے باپ کے لیے جنت ضروری ہے، جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ میرے بھائی، ہم بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے۔ اگر کسی کے پاس 7 بیٹیاں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جنت میں ان کا اور اونچا مقام ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے میں بیٹی دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 7 بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، ڈبل شادی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ بیٹا نہیں دیتا ہے۔ اور کسی کو بیٹا ہی بیٹا ہے، ایک بھی بیٹی نہیں ہے، بیٹی کے لیے ترستے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی سارے دھرم میں عورتوں کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا گیا جتنا کہ مذہبی اسلام نے دیا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے، غلط سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بیٹی باعث رحمت ہے۔ ہم لوگ بھی ظلم کرتے ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کی جانور تلاشتے ہیں کہ 7ویں دن میں عقیقہ کریں گے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے عقیقہ کا جانور تلاشتے نہیں ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہم بیٹوں کی طرح سے بیٹیوں کا بھی عقیقہ کریں۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کو اللہ نے، اسلام نے اونچا مقام دیا۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم سماج کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرا رہی ہے۔ ہماری شہزادی کی بچیاں، جو افسوس کا مقام ہے۔ میری مائیں، میرے بچیوں، تم سوچ لو، مذہب اسلام نے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچا کر ایک اتم دھرم مذہب اسلام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج اسلام چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اسلام نے ہی آپ کو جیوت رہنے کا، زندہ رہنے کا اور اونچا مقام مذہبی اسلام نے دیا ہے۔ دنیا کے ہر دھرم میں پہلے زمانے میں جوا کھیلتے تھے تو جوا میں جب پیسہ ہار جاتا تھا تو اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور اگر جوئے میں وہ ہار گئے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مذہب اسلام نے کہا یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ تو میری بچیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کو اونچا مقام مذہبی اسلام نے دیا ہے۔
اور ہم ظلم نہ کریں, شادی بیاہ کے رسم میں بھی غلط نہ کریں. آج جو ہم برات 100, 150, 200, 400 برات بھیجتے ہیں جو سراسر غلط ہے. دنیا کے ہر مولوی کتاب میں لکھا ہے کہ رسم بارات ہے رسم مشرکانہ, یہ کافروں کا رسم ہے, یہ ہندو دھرم کا لیا ہوا ہے. برات نہیں جانی چاہیے, لیکن آج ہم برات کثیر تعداد میں جا رہے ہیں, یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آج کل ماڈرن دور میں لڑکیوں کے باپ سے پیسہ گن کے لیا جاتا ہے, جو دنیا جانتی ہے کہ سراسر حرام و ناجائز ہے. اس لیے ہم عہد کریں میرے نوجوان دوستو کہ ہم اس قسم کی غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے لڑکی کے باپ سے پیسہ نہیں لیں گے. اور لڑکی کے باپ بھی کبھی کبھی ظالم ہو جاتے ہیں. بیٹی پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, ہوشیار ہے, تو کہتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے شادی کے لیے, لڑکا نوکری میں ہے کہ نہیں, لڑکا کمائی کرتا ہے کہ نہیں, لڑکا بزنس مین ہے کہ نہیں. یہ سب سوچنا غلط ہے. ایک حدیث بول کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ دیش کے پردھان منتری تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. وہ اپنے بیٹا کی شادی ابو دردہ کے گھر آئے. ابو دردہ کی خوبصورت بیٹی کو بہو بنانے کے لیے. ابو دردہ غریب آدمی تھے. کہا ابو دردہ میں آپ کی بیٹی کو بہو بنانے کے لیے آیا ہوں, میرے چھوٹا بیٹا یزید کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرانا چاہتا ہوں. ہمارا ہوتے تو کہتے کہ بدھائک کا بیٹا ہے, پردھان منتری کا بیٹا ہے, میں ضرور رشتہ منظور کر لوں گا. لیکن کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ حدیث سن لیجئے. حضرت ابو دردہ نے کہا کہ امیر معاویہ تیرا بیٹا سے میں شادی کرانے کے لیے, رشتہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں میری بیٹی کا. میں نے اپنی بیٹی کا شادی کرانے کا عزم کر لیا ہے ایک غریب لڑکا سے جو جلاون کاٹ کر لاتا ہے جنگل سے, بازار میں جلاون بیچ کر کسی طرح گزر بسر کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹی کا باپ اب بیٹی کو دیکھیے کہ ایک بڑے گھرانے کا رشتہ ٹھکرا کر کے ایک دیندار گھرانے میں ایک غریب لڑکے سے رشتے کو منظور کیا. اس لیے بیٹی والوں, ہماری ماں اور بہنوں, ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکا اگر دیندار ہے, شریعت پسند ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن دولت نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, غریب لڑکے سے شادی کرا کو دکھا دو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ شادی کے بعد ایسی برکات عطا فرمائے گا پروردگار عالم کہ آپ خود بخود بیٹا بیٹی, آپ کے بیٹا اور آپ کے بہو, آپ کی بیٹی اور داماد مالدار ہو جائے گا. اس لیے غلط چیز کو ہرگز نہ سوچے. دوسری نقطے کی بات جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, اہل حدیث کے بڑے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, کہ سب سے بڑا جہیز یہ ہے کہ ہر لڑکا والا کہے کہ میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا, یا ہر لڑکی والا بولے کہ میں خوبصورت لڑکا سے شادی کروں گی. دوستو, حضور کے دور میں کالے کلوٹ صحابی ہے, منہ میں چیچک کا داغ ہے, کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی. نبی کائنات نے ایک بڑے صحابی کے گھر میں بھیج دیا. وہاں چلے گئے. یہ کالے کلوٹ آدمی آ کے بیٹھا ہے, کہتا میں آپ کی بیٹی کو شادی کے لیے دیکھنے آیا ہوں. کہتا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا ہے؟ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. لڑکی باہر نکلتی ہے, کہتی ہے ابا یہ آنے والا کالا ہے, یہ آنے والی کے منہ میں چیچک کا داغ ہے, لیکن اس کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے مجھ کو اس کالے لڑکے سے رشتہ منظور ہے, مجھے گھوڑی لڑکی کی ضرورت نہیں. ذرا غور کرو میری بیٹیوں, میری ماں اور بہنوں. شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. اس لیے سیرت اچھی دیندار اگر بچی ہے, کم خوبصورت ہے, کالی ہے, دب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ایسی لڑکی سے شادی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. اور میں نے مشاہدے کے طور پہ دیکھا ہے کہ کالے کے پیٹ سے, بدصورت لڑکی کے پیٹ سے خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے, اور خوبصورت لڑکی کے پیٹ سے پولیو مارا ہوا اور چیچک والا لڑکا پیدا ہوا ہے, لڑکی پیدا ہوئی ہے.
اس لیے یہ چیز کو چھوڑو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہر ایک آدمی اگر خوبصورت، یا ہر ایک کو ہیما مالنی کی پوتی چاہیے، تو بدصورت لڑکی تھوڑی جو دب ہے وہ کس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اس کا عزم کرو کہ اگر لڑکی تھوڑی دب ہو لیکن دیندار ہو تو اس کو بہو بنا لو، اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، اپنے پوتے کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی چاہیے، لڑکی کے باپ کو بھی چاہیے کہ لڑکا اگر دیندار ہے، اگر غریب ہے، پھر بھی اس لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی پوتی کا رشتہ منظور کر لو، کامیاب و کامران رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری بچیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے نوجوان دوستوں کو اسلام کی افادیت اور مذہب اسلام نے عورتوں کو جو اونچا مقام دیا ہے، یہ افادیت اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں نے بڑی قیمتی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ بارات نہ بھیجیں، لڑکی کے باپ سے پیسہ نہ لیں، لڑکی کے باپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر ایک کو نوکری دار اور خوبصورت لڑکا نہ تلاشے، اگر دیندار مل جائے تو ان سے اپنی بچی اور اپنی پوتی کی شادی کرا دے۔ اس طرح لڑکے کے باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹا بیٹی، اپنے پوتا کی شادی کے لیے غلط طریقے سے غلط چیز کو نہ تلاشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً چلمارا والوں کو، مدرسہ حلیمی علی البنات کے بچے اور بچیوں کو اس حدیث پر، اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے سامنے فضیلت